کیا جنات کا وجود ہے؟ بعض لوگ اس بات کو بنیاد بنا کر جنات کے وجود کا انکار کر دیتے ہیں کہ اگر جنات موجود ہیں تو ہمیں نظر کیوں نہیں آتے۔ ناظرین، یہ بات یاد رکھیں کہ کسی بھی چیز کی حقیقت کو تسلیم کرنے کے لیے اس کا دیکھنا شرط نہیں ہے۔ مثلا آج کل کے دور کی مثال لے لیں، میموری کارڈ ہے، اس کے اندر جو ڈیٹا ہوتا ہے ہم اسے دیکھ نہیں سکتے۔ بجلی ہے، ہم دیکھ نہیں سکتے لیکن ہم سب مانتے ہیں۔ اسی طرح جنت ہے، جہنم ہے، فرشتے ہیں، ہم دیکھ نہیں سکتے لیکن ہم سب کا ایمان ہے۔ قرآن مجید میں واضح طور پر جنات کے وجود کی تصدیق کی گئی ہے۔ اللہ رب العالمین فرماتے ہیں وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ، کہ ہم نے جنوں اور انسانوں کو اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا۔ قُلْ أُوحِيَ إِلَيَّ أَنَّهُ اسْتَمَعَ نَفَرٌ مِّنَ الْجِنِّ فَقَالُوا إِنَّا سَمِعْنَا قُرْآنًا عَجَبًا يَا مَعْشَرَ الْجِنِّ وَالْإِنسِ إِنِ اسْتَطَعْتُمْ أَن تَنْفُذُوا مِنْ أَقْطَارِ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ فَانْفُذُوا لَا تَنْفُذُونَ إِلَّا بِسُلْطَانٍ۔ ناظرین، یہ قرآنی آیات دلیل ہیں اس بات کی کہ جنات کا وجود ہے، جنات ایگزسٹ کرتے ہیں۔ اسی طرح احادیث کے اندر بھی جنات کے وجود کی تصدیق کی گئی ہے۔ عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے ہیں کہ ایک رات ہم نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تھے کہ اچانک آپ ہم سے جدا ہو گئے۔ ہم نے مختلف وادیوں میں، گھاٹیوں میں آپ کو تلاش کیا لیکن آپ نہ ملے۔ صبح ہوئی تو آپ غار کی طرف سے تشریف لا رہے تھے۔ صحابہ نے عرض کی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، ہم نے آپ کو گم پا کر بڑی مشکل سے رات گزاری ہے، بڑی تکلیف میں رات گزاری ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میرے پاس جنوں کا قاصد آیا تھا، میں ان کے ساتھ چلا گیا اور انہیں قرآن پڑھ کے سنایا۔ ناظرین، مجموع الفتاویٰ کے اندر یہ بات موجود ہے کہ ایک صاحب ایمان انسان کے لیے جنات کے وجود کا انکار کرنا ایسے ہی ناجائز ہے جیسے قیامت کا انکار کرنا، فرشتوں کا انکار کرنا، اللہ وحدہ لا شریک کی عبادت کا انکار کرنا ناجائز ہے۔ اب رہی بات جنات کو دیکھنے کے حوالے سے، اللہ رب العالمین فرماتے ہیں اِنَّهُ يَرَاكُمْ هُوَ وَقَبِيلُهُ مِنْ حَيْثُ لَا تَرَوْنَهُمْ، کہ وہ اور ان کا کنبہ تمہیں وہاں سے دیکھتے ہیں جہاں سے تم انہیں نہیں دیکھ سکتے۔ ناظرین، جنات کو اللہ رب العالمین نے ایسی قوت اور طاقت عطا فرمائی ہے کہ وہ اپنی شکل تبدیل کر سکتے ہیں۔ وہ انسانوں کی شکل میں بھی آ سکتے ہیں، وہ جانوروں کی شکل میں بھی آ سکتے ہیں، لیکن ہم انہیں اصل شکل میں نہیں دیکھ سکتے۔ حدیث ہے، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ روایت کرتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے صدقہ فطر کی حفاظت کے لیے مقرر کیا ہوا تھا۔ ایک دن ایک شخص آیا، غلہ چوری کرنے لگا، میں نے اسے پکڑ لیا، اسے کہا کہ میں تجھے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس لے کر جاؤں گا۔ اس نے منت سماجت کی، بیوی بچوں کا رونا رویا، تو مجھے ترس آیا، میں نے اسے چھوڑ دیا۔ ناظرین، اس حدیث سے پتہ چلتا ہے کہ جنات انسان کی شکل بھی اختیار کر لیتے ہیں، اسی طرح یہ جانوروں کی شکل میں بھی آ سکتے ہیں۔ جیسا کہ حدیث ہے، حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالی عنہ روایت کرتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مدینہ میں کچھ جن مسلمان ہوئے ہیں، اگر تمہیں کوئی سانپ یا بچھو نظر آئے تو پہلے 3 مرتبہ اسے جانے کا کہو، اگر وہ چلا جائے تو ٹھیک، ورنہ اسے مار دو۔ تو ناظرین، آج کی ویڈیو میں جو قرآنی آیات یا احادیث بیان ہوئی ہیں، ان سے یہ پتہ چلتا ہے کہ جنات کا وجود بھی ہے اور وہ اپنی شکل بھی تبدیل کر سکتے ہیں۔ وہ انسانوں کی شکل میں بھی آ سکتے ہیں، وہ جانوروں کی شکل بھی اختیار کر سکتے ہیں۔ دعا ہے کہ اللہ رب العالمین ہمیں قرآن و سنت کو صحیح معنوں میں سمجھ کر اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائیں۔ تھینک یو فار لسننگ، جزاک اللہ خیر۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔